770 AM ریڈیو چینل ہمارے مظفر. آج کے پروگرام میں نارملی ٹیوزڈے کو کرامت اللہ غوری صاحب آتے ہیں. آج وہ اس وقت آئے ہیں. اس وقت کا سیگمنٹ جو میں نے آپ کے لیے پریپیئر کیا ہے، اٹس اے ویری اسپیشل سیگمنٹ. زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر چیز کے پیچھے کچھ لوگ ہوا کرتے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان امن کا خواہاں ہے، عام آدمی امن کا خواہاں ہے. امن کو سبوتاش کرنے کے لیے میڈیا نے، پریس نے، جرنلسٹ نے بھی رول پلے کیا، پولیٹیشنز نے بھی رول پلے کیا. اس وقت بھی اگر امریکہ کا آپ ذکر کر لیں، چاہے آپ کانگریس کی بات کر لیں، بہت ساری اپوائنٹمنٹ ایسی ہوئی ہیں جو وہ چاہتے تو اپوائنٹمنٹس نہ ہوتی وہ والی. ٹھیک ہے، ابھی جو یہ جو انہوں نے جیروم پاول کی جگہ پہ جس کو اپوائنٹ کیا ہے، اٹس گوئنگ ٹو ہٹ امریکہ ویری بیڈ. بہرحال اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی جنگ اس لیے ہے کہ اسرائیل کو خطرہ ہے کہ امریکہ ایران کے پاس ایٹامک ویپنز ہیں، اور بس یہ ایٹامک ویپنز ختم ہونے چاہیے، ایٹامک ویپنز ہونے چاہیے، ورنہ ایران کو صفاستی سے مٹا دیا جائے گا. جنگ کے کچھ قوانین ہیں، ان قوانین میں آپ کسی ملک کے جو عام شہری ہیں ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، ان کے انفراسٹرکچر، سڑکوں کو، ان کے پلوں کو اٹیک نہیں کر سکتے. جنگ کے قوانین ہیں یونائٹڈ نیشنز. مگر دنیا نے جب سے فرسٹ ورلڈ وار، اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، جب سے یہ جنگیں ہونا شروع ہوئیں، وہ جو طاقت میں تھے انہوں نے اپنی طاقت کے حصول کے لیے اپنے مخالف کچھ ملک بنائے، ان کے ساتھ پھر جنگیں بھی کیں، اور اس میں بہت سارے فالس فلیگ آپریشنز بھی ہوئے. اس وقت ہم اسی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کیوں ہوئی تھی. یہ جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک اس لیے کر دیا کہ ایران نے یورینیم انریچمنٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے، ایبسولوٹلی کچھ اور ہے. پہلی عالمی جنگ میں بے شمار انسانی جانوں کا نقصان ہوا تھا، بے شمار لوگ زخمی ہوئے تھے. کہا جاتا ہے کہ 1914 میں یہ ختم ہو گئی تھی، مگر یہ 1916 تک جاری رہی تھی، بیکاز بہت سارے فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز، بالکل جی ڈیڈ باڈیز جو جنگ کے بعد 18 نے بہت سارے لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں جنگ کے ختم ہونے کے بعد 1 سال بعد تک ان شہروں میں پہنچتی رہی تھیں. بہرحال 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھس ہوئی تھی، اس میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے. یہ فرسٹ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں. اس نے پوری دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دیا تھا. 1917 میں یعنی جنگ شروع ہونے کے 3 سال بعد امریکہ اس میں شامل ہوا تھا. امریکہ فرسٹ ورلڈ وار میں پہلے شامل نہیں تھا. یہ سن 1900 یا 1857 کی طرف پیچھے آ جائیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ برطانیہ نے پوری کی پوری دنیا میں کو فتح کر لیا تھا، اور ہم بڑی فخر کے ساتھ یہ تاریخ بیان کرتے ہیں کہ سورج نکلتا بھی اسی سلطنت سے تھا اور غروب بھی ان کی سلطنت میں. یہ تمام کی تمام ان کی کالونیز تھیں. اب امریکہ نے فرسٹ ورلڈ وار میں شمولیت نہیں کی تھی، تو اصل میں جنگ جو تھی برطانیہ اور جرمنی واز اے پرابلمٹک پلیس فار، کیونکہ جرمنی، برطانیہ کے پاس طاقت تھی کہ اس نے دنیا کو فتح کیا ہوا تھا، جرمنی کے پاس طاقت تھی کہ تعلیم کا گہوارہ تھا، بہت سارے سائنٹسٹ تھے، بہت ساری ریسرچ ہو رہی تھی، بہت ساری انوینشنز وہاں پہ ہو رہی تھی. اب امریکہ نئی جنگ میں حصہ لینا چاہتا تھا، مگر امریکہ کو دھکیلا گیا. دھکیلا کیسے کیا گیا؟ ایک فالس فلیگ سے. اور میں یہی چیز جناب کرامت اللہ غوری صاحب کی زبانی شیئر کروں گی، پھر ہم کنکلوژن کی طرف چلیں گے. آج کے پروگرام کے 2 حصے ہوں گے. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ اگر آپ آئیں eAwaaz.com تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. ہوا یہ تھا کہ برطانیہ کا ایک جہاز برطانیہ سے نکلا. یہ جہاز آگزلری ملٹری کا جہاز تھا، لیوسٹانا اس کا نام تھا. یہ جب نکلا، مگر انہوں نے اس میں امریکیوں کو سوار کر دیا. امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ بہت سارے جرمن اس زمانے میں امریکہ میں رہتے تھے اور امریکہ میں جرمن زبان بولی بھی جاتی تھی. اب کیا ہوا کہ برطانیہ نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنا تھا. یہ ونسٹن چرچل کی ہم بڑی اگزامپلز دیتے ہیں.
this is the man who, this is what he sowed. انہوں نے وہ جو جہاز جب نکالا، یہ آگزلری ملٹری پلین تھا اور جس میں اسلحہ وغیرہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور جرمنی نے اس میں کہا گیا کہ اس میں امریکنز ٹریول کریں گے جن کو برطانیہ سے بحری رستے سے امریکہ کی طرف لے کے جانا ہوگا. کچھ لوگوں کو پیسہ دے کے اس میں سفر کرایا گیا یا جیسے بھی کیا گیا. جرمنی نے کہتے ہیں کہ امریکہ کے اخباروں میں یہ اشتہار دیا. جرمنی نے، کیونکہ برطانیہ نے یہ فالس فلیگ کیا تھا، ملٹری کے جہاز میں عام لوگوں کو ٹریول کروایا تھا. جرمنی نے امریکہ کے اخباروں میں یہ خبر لکھی کہ اس جہاز میں کوئی امریکن ٹریول نہ کریں. اگین میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ بعض اوقات میڈیا اینڈ جرنلسٹ بھی بک جایا کرتے ہوتے ہیں. I'm not talking about the third world country, I'm talking about America. کچھ اخباروں نے یہ اشتہار چھاپ دیے، کئی اخباروں نے جو انڈر دا انفلوئنس یا انڈر پریشر تھے انہوں نے ان اخباروں میں یہ اشتہار چھاپنے سے انکار کر دیا. الٹیمیٹلی یہ لوسیانہ جہاز جو ہے برطانیہ کے پورٹ سے نکلتا ہے اور وہاں پر جرمنی کی سب میرینز بھی تھیں. جہاز کو حکم دیا جاتا ہے، جہاز کے پائلٹ کو. اب جہاز کے پائلٹ کو پہلے یہ یقین دلوا دیا گیا تھا کہ ان کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اس میں عام عوام لوگ ہیں، اس میں اور کچھ نہیں. حالانکہ اس میں خیال کیا جاتا ہے کہ اٹ واز آگزلری ملٹری پلین تھا تو اس لیے اکوپمنٹ بھی تھا. تو پائلٹ کو کہا گیا کہ تم جب وہ سب میرین آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ تم جہاز کو آہستہ کر لو. تو پائلٹ نے انکار کیا، تو جس میں ونسٹن چرچل نے اسٹرکٹ آرڈر دیا کہ آئی سے سلو ڈاؤن دا شپ. پائلٹ نے اس جہاز کو آہستہ کیا. اب جرمنی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی. ان کو مخبری ضرور تھی کہ یہ جہاز میں اسلحہ ہے، مگر اوپنلی یہی کہا گیا تھا، اور وہ تھا بھی ملٹری کا پلین. اوپنلی یہی کہا گیا تھا کہ اس میں عام امریکن ٹریول کرنے، اور جہاز کو جان بوجھ کے ان کی سب میرین کے سامنے لے جایا گیا. بی بی سی نے اس پہ ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے. I'll try to take out that documentary and we will show it to you. اور اس کے بعد جرمنی نے اٹیک کر دیا اس جہاز کے اوپر. پائلٹ بھی مارا گیا، امریکنز جو ٹریول کر رہے تھے وہ بھی مارے. اس کے بعد امریکہ کے اخباروں کے اوپر جناب جرمنی کے خلاف نفرت پھیلانے کا، پروپیگنڈا کا باعث بنا. انہوں نے کہا کہ مسافر بردار جہاز تھا جس میں امریکی شہری سوار تھے، بحیرہ اوقیانوس کو عبور کر رہا تھا. ایک جرمن آبدوز نے اس جہاز کو ڈبو دیا اور یہ صاحب امریکہ کے خلاف جنگی کارروائی تھی. دس از ہاؤ امریکہ گاٹ انٹو دا فرسٹ ورلڈ وار. ناؤ I'll go back to my wonderful brother جناب کرامت اللہ غوری، ambassador ہے, and he does have a full grasp of the history, on the history as well. جی سر، یہاں پر فالس فلیگ آپریشنز کی ہم بات کریں، اور میں نے جب اس کو دیکھ رہی تھی ایک نہیں مجھے 10 فالس فلیگ آپریشنز نظر آئے. there was one جس میں اسرائیل نے ایک امریکن جہاز کے اوپر بھی ایک زمانے میں اٹیک کیا تھا. بٹ ایٹ دا مومنٹ کیونکہ اس وقت کی بڑی طاقت برطانیہ تھا، امریکہ ابھی واز گروئنگ ویری فاسٹ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، بٹ اتنی بڑی طاقت نہیں تھا. اور ونسٹن چرچل نے ہی یہ اسٹریٹجی برطانیہ کی اسٹریٹجی دی. آپ سے ایکسپلینیشن چاہتی ہوں اس منصوبہ بندی کے بارے میں. بی بی دیکھو، فالس فلیگ آپریشن تاریخ کے ہر دور میں ہوتے. جی سر. پہلی بات تو یہ کہ وہ برطانیہ کا بحری جہاز تھا. تم کہہ رہی تھی پلین نہیں تھا. ہم بحری جہاز کی بات کر رہے ہیں. شپ تھا. اور ونسٹن چرچل کی انتہائی خواہش تھی کہ امریکہ اس جنگ میں شریک ہو جائے. امریکہ کو آمادہ کرنے کے لیے یہ تمام ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور جرمن آبدوزوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس جہاز کو نشانہ بنائیں. صحیح. اس طرح سے چرچل کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب ہو گیا. اور چرچل کا ذکر برطانیہ کی تاریخ میں بہت
عظیم مانا جاتا ہے، اس کو ایک عظیم ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے، بلکہ لندن میں پارلیمان کے باہر اس کا مجسمہ بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن اسی چرچل نے دوسری جنگ عظیم کے دوران کیا کیا تھا؟ بنگال کے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو قحط سے مار دیا تھا، اس لیے کہ اناج جو بنگال میں اگا تھا وہ تمام کا تمام برطانوی فوجیوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ تو کتنے 5-6 لاکھ بے گناہ شہری بنگال میں فاقوں کے ہاتھوں مر گئے تھے۔ تو یہ طاقت کا کھیل ہے جو یورپ کے انتہا پسند، توسیع پسند ممالک نے 20ویں صدی کیا بلکہ 19ویں صدی سے 20ویں صدی تک جاری رکھا۔ ہوا یہ تھا کہ جرمن ریاستیں بٹی ہوئی تھیں۔ 1871 میں 1871 میں جو جرمن رہنما آئرن چانسلر کے نام سے جانا جاتا ہے، بسمارک اس کا نام تھا، اس نے جرمن ریاستوں کو متحد کیا اور موجودہ جرمنی کا نقشہ دنیا کے سامنے ابھرا۔ وہاں سے یورپ کی طاقتوں کے درمیان محاذ آرائی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت برطانیہ تو بلا شبہ دنیا کی عظیم ترین طاقت تھا، اور تم نے صحیح حوالہ دیا ہے کہ برطانیہ کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ کہا جاتا تھا کہ اس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یورپ میں دو طاقتیں تھیں۔ سب سے بڑی جو امپائر تھی 20ویں صدی کے آغاز پر وہ تھی آسٹرو ہنگیرین امپائر، اور دوسری جو بڑی طاقت تھی وہ زوال پذیر تھی، وہ تھی سلطنت عثمانیہ۔ ہوا یہ کہ 28 جون 1914 کو جو آسٹرو ہنگیرین امپائر کے جو ولی عہد معظم تھے آرچ ڈیوک فرڈینینڈ، ان کو ایک سرب دہشت گرد نے ساراییوو کے مقام پر، جو آج بوسنیا کا دارالحکومت ہے، وہاں قتل کر دیا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے آسٹرو ہنگیرین امپائر نے سربیا کے خلاف حملہ کر دیا۔ اس وقت 2 بلاک بنے ہوئے تھے، جیسے آج دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 2 بلاک بن گئے تھے۔ ایک تو مغربی بلاک تھا جس کی سربراہی امریکہ کو حاصل تھی، دوسرا جو ایسٹرن بلاک کہلاتا تھا اس کی سربراہی سوویت یونین کو حاصل تھی۔ تو پہلی جنگ عظیم کے دور میں بھی 2 بلاک تھے، ایک تھی جو مغربی طاقتوں کا اتحاد تھا، وہ کہلاتا تھا آتات کوڈیال، اور اس میں برطانیہ، فرانس اور امپیریل روس شامل تھے۔ دوسرا جو بلاک تھا وہ جرمنی اور آسٹرو ہنگیرین امپائر، اور بعد میں سلطنت عثمانیہ بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ جنگ 4 سال تک چلتی رہی، اور بالآخر 11 نومبر 1918 کو اس کا اختتام ہوا، جب جرمنی کو مجبور کیا گیا ہتھیار ڈالنے پر، اور اس کے بعد فرانس کے صدر مقام پیرس کے باہر جو ایک مشہور
مضافاتی علاقہ ہے ورسائی پیلس، تم نے دیکھا ہوگا ورسائی پیلس. وہاں پر جو امن کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں جرمنی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا، اس میں جرمنی پر اس قسم کی کنڈیشنز عائد کی گئیں جو بالآخر جرمنی میں ہٹلر کے عروج کا سبب بنی اور دوسری جنگ عظیم کا راستہ ہموار کیا گیا. جرمنی پر جو آج جو جیسے ایران مطالبہ کر رہا ہے امریکہ سے کہ ایران پر جو جنگ جو جارحیت مسلط کی گئی ہے اس کا تاوان ایران کو ادا کیا جائے، اسی طرح جرمنی کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ تمام ممالک جو یورپ میں اس کی جارحیت سے متاثر ہوئے تھے ان کو ریپریشنز یا تاوان ادا کیا جائے. وہ ریپریشنز اتنی ہتک آمیز تھی کہ جرمنی میں بالآخر نازیوں کا عروج ہوا اور ہٹلر کی آمریت جرمنی پر مسلط کر دی گئی، جس کا نتیجہ آخر کو دوسری جنگ عظیم کے ہم دوسری جنگ عظیم میں تھوڑا سا بعد میں چلیں گے. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا بیکاز جتنی آپ کی نالج ہے اباؤٹ دا ہسٹری اور جتنا آپ پڑھتے ہیں، اینڈ آئی وش کہ ہمارے تمام جو ویورز ہیں، آئی نو دیر آر ویری مینی انٹیلیجنٹ پیپل، مگر بہت سے لوگ صرف ویڈیوز اینڈ واٹس ایپ کے میسیجز کی طرف ہی چلتے ہیں. آپ کسی بھی میسیج کو گوگل کر کے اس کے بارے میں تمام کے تمام ٹروتھس دیکھ سکتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں یہ جب جنگیں، کچھ لوگ، عام آدمی جنگ نہیں چاہتا، بچے مرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، تباہی ہمیں نظر آتی ہے، مگر دیر آر سم پیپل بیہائنڈ دا سین وہ سسٹم کو بدلنے کے لیے. فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کبھی انٹرنیشنلی لوگوں کو اس طرح موبلائز بھی نہیں کیا گیا تھا. آپ سوچئے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عورتوں بھی فیکٹریوں میں کام کیا، مردوں نے بھی فیکٹریوں میں کام کیا، بچوں نے بھی فیکٹریوں میں کام کیا، قوموں نے اپنے جتنے نوجوان لڑکے تھے ان کو فوجوں کے بیچ میں ہائر کیا وغیرہ وغیرہ. امریکہ کو بھی شامل کر لیا گیا، مگر امریکہ کو شامل کروایا گیا اس فالس فلیگ کے بعد کیونکہ انگلینڈ کی پرابلم واز جرمنی. آپ نے کہا کہ آٹومنز ور فالنگ دیٹ ٹائم، آسٹرو ہنگیرین امپائر کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، مگر جرمنی اتنا اسٹرانگ ہو رہا تھا کہ بحر اوقیانوس کے پاس جرنی کی پلاننگ اہیڈ آف ٹائم تھی. ان کو اندازہ تھا جیسے آج اسٹریٹ آف ہارموز پہ امریکہ فرام نو ویئر امریکہ جا کے بیٹھ گیا، حالانکہ اس کے ارد گرد کے ممالک میں سے کوئی بیٹھتا تو بات بھی بنتی تھی. تو جرمنی دیکھ رہا تھا کہ اگر انگلینڈ نے بحر اوقیانوس کو بلاک کیا تو جرمنی کی تجارت رک جائے گی، کیونکہ بہت سی چیزوں کے لیے وہ انٹرنیشنلی ڈیپینڈنٹ بھی تھے. برطانیہ کا راج تھا بی سمندروں پر، سمندروں کے اوپر برطانوی نیوی نے انہیں برطانوی امپائر کو پھیلایا تھا. جی 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 گن بوٹ ڈپلومسی کے ذریعے صحیح گن بوٹس استعمال کی تھی. تو برطانیہ نہیں چاہتا تھا کہ یورپ کی کوئی اور طاقت اس کے ہم پلہ آئے. یہ تو اس کی بدقسمتی کہ جرمنی کو توڑ دیا، امریکہ کو تو ایزیلی منتقل کر دیا اقتدار. اچھا، جرمنی نے کیا کیا تھا؟ آٹومنز ور دیئر ایلائز. وہ لارنس آف اریبیا فلم کو بھی آپ نے دیکھا اور آپ کو پتا ہے وہاں پر بھی ایک تقریباً 600 کلومیٹر لمبا یہ ٹرین ٹریک تھا جو جرمنی کی معاونت کے ساتھ تعمیر کیا جا رہا تھا، اور اس نے وہ بالکل وہی پروجیکٹ تھا جو آج چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ. مدینے میں آج بھی تم دیکھ سکتی ہو اس قدیم ریلوے اسٹیشن کو جہاں وہ جو استنبول سے شروع ہوتی تھی ریلوے لائن وہ مدینے تک آتی تھی. ایگزیکٹلی. اچھا، دیٹ واز اے پرابلمٹک سچویشن کیونکہ جرمنی کی یہ ظاہر ہر ملک کی ایجنسیز ہوتی ہیں، ان ایجنسیز کے تحت تو
ان کو جرمنی کو بلاک کرنا تھا. اس کے بعد لارنس آف عربیہ کی فلم تو ہر آدمی نے دیکھی ہی ہے آپ نے, کہ آپ سوچئے گا کہ وہ جو ٹریک تھا استنبول سے آگے تک سعودی عربیہ پورا مڈل ایسٹ کو ملا رہا تھا, اس کو بھی سبوتاش کر دیا. اور پھر فرانس کی اور جھگڑا ہوا برطانیہ کا, وہاں سے پھر اس خطے کے بیچ میں اسرائیل کے لوگوں کو نو آباد کیا گیا تھا. دوسری جنگ, پہلی جنگ عظیم کے دوران, یہ دوسری جنگ عظیم کے اینڈ کے اوپر نہیں, میں جو اسرائیل کا تم نے ذکر کیا, تو پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی 1917 میں وہ برطانوی ڈیکلریشن جاری کیا گیا جس کو تاریخ میں بیلفور ڈیکلریشن کے نام سے جانتے ہیں, جس میں برطانیہ نے اپنے آپ کو اس کا پابند کیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ بنائے گا. اس میں مقامی آبادی کے حقوق کا کہیں ذکر نہیں تھا. صحیح. اس میں صرف یہ ذکر تھا کہ لوکل پاپولیشن کے جو دینی اور شہری حقوق ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے, لیکن ان کے سیاسی مفادات کا, سیاسی حقوق کا کہیں ذکر نہیں تھا. تو پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی اسرائیل کی داغ بیل ڈالی گئی. اچھا, اب کسی حد تک جرمنی نے برطانیہ نے جرمنی کو ظاہر ہے نیچا دکھانے کے لیے سمجھ لیں کہ اس کو تباہ کرنا, ان کی ترقی کو روکنا, ڈائیورٹ کرنا, آپ جو بھی اس کو نام دے دیں, وہ فرسٹ ورلڈ وار تھی. اس کے بعد پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے, امریکہ کو انوالو کیا جاتا ہے فالس فلیگ کے تھرو, سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے. مگر برطانیہ کی پرابلم صرف اتنی تھی کہ جرمنی میں تعلیم کی وجہ سے اور ترقی بہت زیادہ ہو رہی تھی, اور برطانیہ نیور وانٹیڈ کہ کوئی اس کا ہم پلہ اس دور میں آئے. آج کل کے دور میں سیکنڈ ورلڈ وار کا تو پھر ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے جب بھی کبھی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی تو وہ وڈیرے چند لوگ انہوں نے دنیا کے اوپر وار مسلط کر دی. آج طاقت امریکہ کے پاس ہے, امریکہ از دا فرسٹ ورلڈ پاور. آج ہم چائنا کا نام تو کہیں نہیں سن رہے, مگر چائنا نے بھی, ان کی 2 اسٹیٹس ہیں, ایک اسٹیٹ جو چائنا کے ساتھ, امریکہ نیور وانٹ کہ چائنا اور جاپان کی دوستی ہو جائے, امریکہ نیور وانٹ کہ جرمنی اور روس کی اب دوستی ہو جائے, اینٹ کتے کا ان دونوں کے درمیان. بیکاز اگر چائنا اور جاپان کا تعلق ہو جاتا ہے تو دیٹ کین بی اے اسٹرانگیسٹ پاور. جرمنی اور رشیا کا اگر تعلق ہوتا ہے دیٹ کین آلسو بی اسٹرینتھ. امریکہ نیور وانٹ, اور امریکہ وانٹ اے تھرڈ ورلڈ وار. آج ایران کی جنگ تو مجھے نظر آ رہی ہے, مگر وہ اوپر سے تاجکستان سے ہوتا ہوا جو روڈ پروجیکٹ ہے, بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ہے, کیونکہ چائنا اس وقت پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ پرووائڈ کر رہا ہے. اگر امریکہ اسٹیٹ آف ہارموز پہ آج جا کے بیٹھ گیا, اگر وہ دوسری اسٹیٹ ہے جو چائنا کے ساتھ لگتی ہے, اگر اس کو بھی بلاک کرتا ہے تو چائنا بالکل جیل میں چلا جائے گا. تو چائنا نے اسٹیٹ آف ملاکا تو چائنا بالکل پابند ہو گیا. چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ شروع کیا. ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ایک ان کی ٹرین وایا ایران اس نے آ کے سامان سپلائی کیا تھا. اٹس اے بگ ریڈ فلیگ فار امریکہ. چین نے کابل تک ریلوے لائن بچھا دی ہے, کابل تک ریل لائن بچھا دی ہے. میرا خیال ہے ایران تک, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ان کی ٹرین کا ذکر بھی کیا تھا. وہ ایران تک پہنچتی ہے, لیکن جو بڑا کام کیا ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ افغانستان کو ریلوے کے ذریعے سے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے
ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को कि चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का एक इंतहाई अहम रुकन गवादर की बंदरगाह है। सही। इसलिए कि गवादर को कुदरत ने उस वसीले से नवाजा है जो बहुत कम दुनिया की बंदरगाहों को हासिल है। डीप वाटर पोर्ट है गवादर का कुदरती तौर पर, और ऐसे मकाम पर है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बीबी, अगर पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई महल वक़ू को, अपने कुदरती नक्शे को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान हर तरह की दौलत से माला माल हो सकता है। एक तो कुदरत ने बलूचिस्तान को उन वसाइल से माला माल किया है जो आज तनाज़े का सबब बने हुए हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान के अवाम को ये गिला है और बड़ी हद तक उनका गिला दुरुस्त है कि उनके वसाइल को उनके सूबे की तरक्की और तामीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर आपकी इजाज़त हो तो सर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक ब्रेक भी लेना चाह रहे हैं।